بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآلہ محمد اللہم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب علم و عرفان حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ یقیناً آپ کے فرامین علم و حکمت کا بہت بڑا خزانہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے زندگی گزارنے کے بہترین اصول ارشاد فرمائے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انسانی اور کائناتی حقائق کو بہت ہی احسن انداز میں بیان فرمایا ہے۔ تمام مسلمانوں کو ایک مرتبہ ضرور ضرور آپ کے فرامین سننے چاہیے اور ان پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے، جسے چھوئیں تو نرم لگتا ہے مگر اس کے اندر قتل کر دینے والا زہر ہوتا ہے۔ فریب خوردہ جاہل اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، لیکن ہوش مند عاقل اس سے بچ کر رہتا ہے۔ یہ دونوں عمل ایک دوسرے سے کتنے دور ہے؟ ایک وہ عمل جس کی لذت آ کر چلی جائے مگر اس کا وبال باقی رہے، دوسرا وہ عمل جس کی شفقت یاد بھی نہ رہے مگر اس کا اجر باقی رہے۔ یقین رکھتے ہوئے سو رہنا اس نماز سے بہتر ہے جو شک کی حالت میں ادا کی جائے۔ جس نے لالچ کو شعار بنایا اس نے اپنے آپ کو حقیر کر دیا، اور جس نے اپنی بدحالی کا پردہ کھولا وہ اپنی خوشی سے ذلیل ہوا، اور جس نے زبان کو اپنا فرما روا بنایا اس نے دل کی حکومت کو کمزور کر دیا۔ بخل عار ہے اور بزدلی عیب ہے، اور ناداری ذہین آدمی کو ایسا گونگا بنا دیتی ہے کہ وہ اپنی حجت پیش نہیں کر سکتا، اور مفلس آدمی اپنے شہر میں بھی پردیسی ہوتا ہے، اور بیچارگی ایک آفت ہے، اور صبر شجاعت ہے، زہد دولت ہے، اور پرہیزگاری ڈھال ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عاقل کا سینہ اس کے راز کا صندوق ہے، اور زندہ دلی محبت کا پھندا ہے، اور بردباری عیبوں کا مدفن ہے۔ جو شخص اپنے آپ سے راضی رہتا ہے اس پر ناراض ہونے والے بڑھ جاتے ہیں۔ جب دنیا کسی کی طرف رخ کرتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں اسے ادھار دے دیتی ہے، اور جب اس سے پیٹھ پھیرتی ہے تو اس کی اپنی خوبیاں بھی چھین لیتی ہے۔ لوگوں سے ایسا میل جول رکھو کہ اگر تم مر جاؤ تو تم پر روئیں، اور اگر جیو تو تمہاری طرف مائل رہیں۔ آپ علیہ السلام نے مزید فرمایا، لوگوں میں سب سے بیچارہ وہ ہے جو اپنے لیے دوست حاصل نہ کر سکے، اور اس سے بھی بیچارہ وہ جو بنے بنائے دوست کھو بیٹھے۔ جس کی رفتار کو عمل نے سست کر دیا ہو، نسب اس کی رفتار کو تیز نہیں کر سکتا۔ ترک آرزو سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بدی جو تمہیں رنجیدہ کر دے اس نیکی سے بہتر ہے جس پر تمہیں ناز ہو، فخر ہو۔ بھوکے شریف اور سیر شکم کمینے کے جملے سے خائف رہو۔ آج عمل ہوگا حساب نہیں ہوگا، کل حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا۔ جب عقل پختہ ہو جاتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ جب مسائل کے صحیح یا غلط ہونے میں شک ہو جائے تو ہر مسئلے کے انجام کا اس کے آغاز پر اعتبار کیا جائے گا۔ حضرت مولا علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں ایک زمانہ آئے گا جس میں غافل خور کے سوا کوئی مقرب سلطان نہ ہوگا، اور بدکار کے سوا کوئی عالی ظرف نہ ہوگا، اور انصاف پرور کے سوا کسی کو کمزور نہ سمجھا جائے گا۔ اس زمانے میں لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے اور صلہ رحمی کر کے احسان جتلائیں گے۔ عبادات اس لیے کریں گے کہ فضیلت میں دوسروں سے بالا تر سمجھے جائیں۔ چنانچہ جب وہ زمانہ آئے گا تو حکومت عورتوں کے مشورے، لڑکوں کی امارت اور ہیجڑوں کے بل بوتے پر ہوگی۔
کوئی دولت عقل سے زیادہ منافع بخش نہیں، اور کوئی تنہائی خود پسندی سے بڑھ کر وحشت ناک نہیں، اور تدبیر جیسی کوئی عقل نہیں، اور پرہیزگاری جیسی کوئی شرافت نہیں، حسن خلق جیسا کوئی ہم نشیں نہیں، اور ادب جیسی کوئی میراث نہیں۔ جو اعتدال سے خرچ کرتا ہے وہ تنگ دست نہیں ہوتا۔ قلیل العیال ہونا دو تونگریوں میں سے ایک ہے، ایک دوسرے سے دوستی رکھنا آدھی عقل ہے۔ غم آدھا بڑھاپا ہے، ہر آنے والا پیچھے ہٹتا ہے، اور جو ہٹ گیا گویا وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ کسی قوم کے کیے پر خوش ہونے والا ایسا ہے جیسے اس قوم کا شریک کار ہو۔ جو شخص اپنے آپ کو تہمت کی جگہوں پر رکھے، اس سے بدگمانی رکھنے والے کو ہرگز ملامت نہ کرو۔ جو بھی برسر اقتدار آتا ہے وہ اپنے آپ کو دوسروں پر ترجیح دیتا ہے۔ جس نے اپنی رائے کو ترجیح دی وہ ہلاک ہو گیا، اور جس نے دوسروں سے مشورہ کیا وہ ان کی عقلوں میں شریک ہو گیا۔ لوگ اس بات کی مخالفت کرتے ہیں جس سے وہ لا علم ہوتے ہیں۔ جو شخص آراء کا ہر رخ سے سامنا کرتا ہے وہ خطا کے مقامات کو پہچان لیتا ہے۔ عقلیں زیادہ تر خواہشات کی بجلیوں کی چھاؤں میں قتل ہوتی ہیں۔ شریف آدمی کا بہترین عمل یہ ہے کہ لوگوں کے جو عیوب اسے معلوم ہوں ان کی طرف دھیان نہ کرے۔ جس پر حیا نے اپنا لباس پہنا دیا اس کے عیب لوگوں کی نظروں کے سامنے نہیں آ سکتے۔ خاموشی بڑھ جائے تو ہیبت بڑھ جاتی ہے، اور انصاف زیادہ ہوگا تو مستقل دوست زیادہ ہوں گے۔ مہربانی کرنے سے قدر و قیمت میں عظمت آ جاتی ہے، تواضع نعمت ناتمام کر دیتی ہے۔ سرداری کے لیے دوسروں کا معاشی بوجھ برداشت کرنا لازم ہے، اور عادلانہ سیرت سے جانی دشمن زیر ہو جاتا ہے۔ جاہل سے دانش مندانہ برتاؤ کرنے سے اس کے خلاف اپنے مددگار زیادہ ہو جاتے ہیں۔ لالچی آدمی ذلت کی زنجیروں میں جکڑا رہتا ہے۔ عورتوں کی بہترین اور مردوں کی بدترین خصلتیں یہ ہیں: تکبر، بزدلی اور کنجوسی۔ چنانچہ عورت جب متکبر ہوگی تو اپنا نفس کسی کو قابو میں نہ دے گی، کنجوس ہوگی تو اپنے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے گی، اور اگر بزدل ہوگی تو ہر اس چیز سے خوف کھا جائے گی جو اس کی راہ روکے۔ سب سے اچھا عمل وہ ہے جس کو بجا لانے کے لیے تم اپنے نفس کو مجبور کر دو۔ جب جوابوں کی بھرمار ہو جاتی ہے تو درست جواب ناپید ہو جاتا ہے۔ حسد نہ کرنے سے بدن تندرست رہتا ہے۔ بے شک کچھ لوگوں نے ثواب کی رغبت میں اللہ کی عبادت کی تو یہ ہوئی تاجروں کی عبادت۔ کچھ لوگوں نے خوف کی وجہ سے اللہ کی عبادت کی سو یہ ہوئی غلامی کی عبادت، اور کچھ لوگوں نے شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کی، یہ ہوئی آزاد لوگوں کی عبادت۔ بے وفاؤں سے وفا کرنا خدا کے یہاں بے وفائی ہے، اور بے وفاؤں سے بے وفائی خدا کے نزدیک وفا ہے۔ دانشوروں کا کلام جب درست ہوتا ہے تو دوا بنتا ہے، اور جب غلط ہوتا ہے تو مرض بن جاتا ہے۔ وہ قلیل عمل جسے تم بلا ناغہ بجا لاتے ہو اس کثیر عمل سے افضل ہے جس سے تم اکتا جاؤ۔ تمہارے دوست تین ہیں اور تین ہی تمہارے دشمن ہیں۔ تمہارے دوست یہ ہیں: تمہارا دوست، تمہارے دوست کا دوست، تمہارے دشمن کا دشمن، اور تمہارے دشمن یہ ہیں: تمہارا دشمن، تمہارے دوست کا دشمن، تمہارے دشمن کا دوست۔ تمہارا قاصد تمہاری عقل کا ترجمان ہے، اور تمہارا خط تمہاری طرف سے بلیغ ترین بولنے والا۔ کسی غیرت مند نے کبھی زنا نہیں کیا۔ باپ دادا کی محبت اولاد کی باہمی قرابت کا سبب ہے، اور قرابت محبت کی جتنی محتاج ہے اتنی محبت قرابت کی نہیں۔ پتھر جدھر سے آیا ہو ادھر کو لوٹا دو، کیونکہ شر کا دفاع شر سے ہی کیا جاتا ہے۔ جو گناہ سے مغلوب ہو گیا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوا، اور جو برائی میں غالب ہوتا ہے وہ اصل میں مغلوب ہوتا ہے۔ معذرت سے بے نیازی کی قدر و قیمت سچی معذرت سے بھی زیادہ ہے۔ گناہوں تک ہاتھ نہ پہنچنا ایک طرح کی عصمت ہے۔ جو اپنی آبرو بچا کر رکھنا چاہے اسے چاہیے کہ بے جا جھگڑا مول لینے سے کنارہ کرے۔ ایمان یہ ہے کہ
کہ جہاں سچ مضر ہو اور جھوٹ مفید، وہاں تم سچ کو جھوٹ پر ترجیح دو۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ تحسین انسان کو دیوانہ کر دیتی ہے۔ بشاشت دوام محبت میں گرفتار کرنے کا بہترین جال ہے۔ صدقہ سب سے بہتر اور کامیاب تیر بہدف دوا ہے۔ عقل مند آدمی کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے اور احمق آدمی کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے۔ بوڑھے آدمی کی رائے نوجوانوں کے ارادوں سے بھی مضبوط بلکہ مضبوط تر ہوتی ہے۔ مالداری پردیس کو بھی مضبوط بنا دیتی ہے اور فقیری وطن کو بھی پردیس بنا دیتی ہے۔ حاجت کا اظہار نہ کرنا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ اپنی حاجت کسی ایسے شخص کے سامنے بیان کی جائے جس کو وہ پورا نہ کر سکتا ہو۔ جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو کم سختی کا پیدا ہونا یقینی امر ہے۔ حسد کا فنا ہو جانا انسان کی صحت کا پیش خیمہ ہے۔ سختی اور سخت گیری جنون کی ایک قسم ہے۔ اگر اس کا مرتکب اپنے لیے پریشان ہو جائے تو خیر، ورنہ سمجھنا چاہیے کہ اس کو جنون ہو گیا ہے جس کا زائل ہونا بہت مشکل ہے۔ انسان کی بزرگی تھوڑا بولنے اور اس کی فضیلت کثرت تحمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ کارخانہ قدرت میں فکر کرنا بھی عبادت ہے۔ خدا کی رحمت سے نا امید ہونا بہت نقصان دہ ہے۔ انسان کی سب آرزویں پوری ہونے والی نہیں۔ جب تم امید باندھتے باندھتے دور جا پہنچو تو موت کی ناگہانی آمد کو یاد کر لو۔ مال امیدوں کو مضبوط کرتا اور موت آرزوؤں کی جڑ کاٹتی ہے۔ تنگی آرام سے اور موت حیات سے بہت قریب ہے۔ زمانے کے پل پل میں آفتیں پوشیدہ ہیں۔ دنیا مسافر خانہ ہے مگر بدبختوں نے اسے اپنا وطن بنا رکھا ہے۔ ادب بہترین کمالات اور خیرات افضل ترین عبادات سے ہے۔ خواہش پرستی ہلاک کر دینے والا ساتھی اور بری عادت ایک زور آور دشمن ہے۔ عقل مند ہمیشہ فکر و غم میں مبتلا رہتا ہے۔ معافی نہایت اچھا انتقام ہے۔ علم بے عمل ایک آزار ہے اور عمل بغیر اخلاص بیکار ہے۔ دیدہ دانستہ غلطی قابل معافی نہیں ہوتی۔ جو شخص گناہ سے پاک اور بری ہو وہ نہایت دلیر ہوتا ہے اور جس میں عیب ہو وہ سخت بزدل ہوتا ہے۔ حرص سے روزی نہیں بڑھتی مگر آدمی کی قدر ضرور کم ہو جاتی ہے۔ انسان جو حالت اپنے لیے پسند کرے اسی حالت میں رہتا ہے۔ جو شخص خواہ بخواہ کسی کو محتاج بناتا ہے وہ محتاج ہی رہتا ہے۔ جب تک کسی شخص کا پوری طرح حال معلوم نہ ہو اس کی نسبت بزرگی کا اعتقاد نہ رکھ۔ جب تک کسی شخص سے بات چیت نہ ہو اسے حقیر مت سمجھ۔ واضح اور روشن ترین راستہ حق و صداقت کا راستہ ہے۔ بے شک دنیا و آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کی دو بیویاں کہ جب ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ زندگی بھر سوئے رہتے ہیں، جب مرتے ہیں تب جاگتے ہیں۔ جھگڑے میں کودنا بہت آسان ہے لیکن نکلنا بہت مشکل۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی، بس نرم خو اور نرم گفتار بن جا تاکہ تیرے دوست زیادہ ہوں۔ کمینے انسان کو جب بلند رتبہ مل جاتا ہے تو وہ سرکشی کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ احمق ہمیشہ محتاج رہتا ہے، عقل مند ہمیشہ غنی رہتا ہے اور لالچی ہمیشہ ذلت میں گرفتار رہتا ہے۔ جو شخص علم میں کوتاہی کرتا ہے اللہ اس کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ خوش ہوئی اور کشادہ روئی دوستی کا جال ہے۔ عبرت ناک واقعات سے عبرت کے سبق سیکھو۔ آدمی کے چہرے کا حسن خدا تعالی کی عمدہ عنایت ہے۔ جو شخص اپنا بھید محفوظ کرنے سے عاجز ہوتا ہے وہ دوسروں کا راز محفوظ کرنے سے نہایت عاجز ہوگا۔ جب کلام کم ہو جائے تو انسان اکثر صحیح بات کرتا ہے۔ ہر ایک سے اس کی فہم کے مطابق کلام کرو۔ مصیبت میں گھبرا جانا کمال درجے کی مصیبت ہے۔ میں نے خدا کو ارادوں کے ٹوٹنے اور عقدوں کے حل ہونے سے پہچانا۔ جس شخص کی نظر اپنے عیبوں پر ہو وہ دوسروں کے عیب نہیں دیکھتا۔ ولادت موت کی قاصد ہے۔
جس شخص کی امیدیں قلیل ہوتی ہیں اس کے اعمال درست ہوتے ہیں۔ غیبت سننے والا غیبت کرنے والوں میں داخل ہے اور برے کام پر راضی ہونے والا گویا اس کا قائل ہے۔ بخشش کا کمال یہ ہے کہ سائل کو انتظار میں نہ رکھا جائے۔ انعام میں دیر کرنا شریفوں کی عادت نہیں اور انتقام میں جلدی کرنا کریموں کی خصلت نہیں۔ جب تم کسی کام کے کرنے میں تکلیف محسوس کرو تو اس میں کود پڑو، کیونکہ اس سے بچتے رہنے کا خوف اور اندیشہ اس اندیشے اور خوف سے کہیں زیادہ ہے جو اس کام سے علیحدہ رہ کر محسوس کرتے ہو۔ وہ چیز جو شمار ہو سکتی ہے کبھی نہ کبھی ختم ہو کر رہے گی اور ہر متوقع شے واقع ہو کر رہتی ہے۔ جو شخص شرم و حیا کا لباس پہن لے گا لوگ اس کی برائی نہیں دیکھ سکیں گے۔ غموں کے کانٹوں اور دکھوں کی دھول سے اپنی آنکھیں بند کر لو ورنہ کبھی خوشی سے زندگی بسر نہیں کر سکو گے۔ بے موقع حیا بھی باعث محرومی ہے۔ جب تک کوئی بات تیرے منہ میں بند ہے تب تک تو اس کا مالک ہے، جب زبان سے نکال چکے تو وہ تیری مالک ہو گئی۔ بیکاری میں عشق بازیاں یاد آ جاتی ہیں۔ جس شخص کے اپنے خیالات خراب ہوتے ہیں اس میں دوسروں کی نسبت بدظنی زیادہ ہوتی ہے۔ جس نے تجھے ذلیل سمجھا اگر تجھے عقل ہے تو بے شک اس نے تجھے فائدہ پہنچایا۔ وہ شخص تیرا بھائی نہیں جس کی خاطر مدارت کرنے کی تجھے حاجت ہو۔ جب تک نحوست کا مزہ نہ چکھے گا تب تک سعادت کی لذت محسوس نہیں ہو سکتی۔ ہر ایک بات میں ہاں ملانا منافقوں کی خصلت اور ہر بات میں اختلاف کرنا باعث عداوت ہے۔ بے شک خدا تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان پر گناہوں کا کرنا دشوار ہے۔ جب زاہد لوگوں سے بھاگ جائے تو اس کی تلاش کر، اور جب زاہد لوگوں کی تلاش کرے تو اس سے بھاگ جا۔ بہترین کلام وہ ہے جس سے سننے والے کو ملال اور اس پر بوجھ نہ ہو۔ عادت پر غالب آنا کمال فضیلت ہے۔ تجربے کبھی ختم نہیں ہوتے اور عقل مند وہ ہے جو ان میں ترقی کرتا رہے۔ اپنے دلوں سے دوستی کا حال پوچھو، کیونکہ یہ ایسے گواہ ہیں جو کسی سے رشوت نہیں لیتے۔ کبھی خوش کلامی سے نقصان ہوتا ہے اور کبھی ملامت کرنے سے اثر ہو جاتا ہے۔ کمینوں کی دولت تمام مخلوق کے واسطے وبال ہے۔ مجھے اس شخص پر رحم آتا ہے جس کی شہرت یہ ہو کہ نیک ہے اور در حقیقت برا ہے۔ جو شخص مال دینے میں سب سے زیادہ بخیل ہو وہ عزت دینے میں سب سے زیادہ سخی ہوتا ہے۔ جو حق بات کہنے سے خاموش رہتا ہے گونگا شیطان ہے۔ جو شخص کسی بات کو دل میں چھپاتا ہے وہ بات اس کی زبان کی جنبش اور اس کی صورت سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ صحیح معنوں میں فقیہ اور عالم وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے اور خدا کی نافرمانی پر انہیں جری نہ کرے، خدا کے عذاب سے انہیں بے خوف نہ کرے اور قرآن کے بغیر کوئی چیز اسے اپنی طرف راغب نہ کر سکے۔ دولت، حکومت اور مصیبت میں انسان کی عقل کا امتحان ہوتا ہے۔ آدمی اگر عاجز ہو اور نیک کام کرتا رہے تو اس سے اچھا ہے کہ قوت رکھے اور برے کام نہ چھوڑے۔ انسان کا قریبی وہی ہے جسے محبت نے قریب کر دیا ہو اگرچہ نسب میں دور ہو۔ دور وہ ہے جسے عداوت نے دور کر دیا ہو اگرچہ نسب میں قریب ہو۔ دیکھو، جسم سے قریب تر ہاتھ ہے اور جب ہاتھ فاسد ہو جاتا ہے تو کاٹ کر علیحدہ کر دیا جاتا ہے اور جب کاٹ دیا جاتا ہے تو داغ دیا جاتا ہے۔ جو شخص ایک مرتبہ بھی فضول بات کرتا ہے وہ اپنی عقل کا ایک حصہ ختم کر دیتا ہے۔ خوشامد اور تعریف کی محبت شیطان کے دو بڑے داؤ ہیں۔ دولت مندی کی مستی سے خدا کی پناہ مانگو، یہ ایک ایسی لمبی مستی ہے کہ اس سے بہت دیر بعد ہوش آتا ہے۔ راحت اور آسائش کو یک لخت دلوں سے دور مت کرو کہ یوں تو دل اندھا ہو کر رہ جائے گا۔ استحقاق سے زیادہ کسی کی تعریف کرنا خوشامد ہے۔ جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ ہم قدرت کی اس تقسیم پر بہت خوش ہیں کہ جاہلوں کو صرف دنیاوی دولت اور ہمیں علم سے نوازا، اس لیے کہ مال کسی بھی وقت ختم ہونے والی چیز ہے مگر دولت علم کو اندیشہ فنا نہیں۔ لوگوں کے سامنے نصیحت کرنا ایک طرح کی ملامت ہے۔ تمہارا مرض تمہارے اندر ہے اور تمہیں معلوم نہیں، تمہاری دوا تم میں ہے اور تمہیں معلوم نہیں۔
تم خود کو معمولی جاندار سمجھتے ہو، حالانکہ تمہارے اندر تو پوری کائنات چھپی ہوئی ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم حق پر ہو اور تونگر بھی ہو تو سوچو، کیا واقعی تم حق پر ہو؟ تیرا مال وہی ہے جو تم نے راہ حق میں خرچ کر دیا اور مستحقین کو دے کر آگے بھیجا۔ جو پیچھے رہا وہ وارثوں کا ہے۔ انسان کی قدرت کا اندازہ اس کی ہمت سے، اس کی صداقت کا، اس کی مروت سے، اس کی شجاعت کا، اس کی حمیت سے اور اس کی پاک دامنی کا، اس کی غیرت سے ہوتا ہے۔ بہترین دولت مندی یہ ہے کہ خواہشات کو ترک کر دو۔ زبان ایک ایسا درندہ ہے کہ اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھاڑ کھائے گا۔ تواضع علم کا ثمر ہے۔ علم مالدار کی زینت اور تنگ دستوں کے لیے تونگری کا ذریعہ ہے۔ خود ستائی کے برابر کوئی حماقت اور علم سے زیادہ کوئی رہنما نہیں۔ علم بیان کرنے والے تو بہت ہیں، لیکن اس کی حفاظت اور اس پر عمل کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ اپنی لا علمی کے اظہار کو کبھی برا نہ سمجھو۔ علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور تم مال کی حفاظت کرتے ہو۔ جو لوگ تجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں ان سے حاصل کر، اور جو نادان ہیں ان کو اپنا علم سکھا۔ جس شخص کو علم غنی اور بے پرواہ نہیں کرتا وہ مال سے کبھی مستغنی نہیں ہو سکتا۔ علم کی خوبی اس پر عمل کرنے اور احسان کی خوبی اس کے نہ جتلانے پر ہے۔ جس شخص کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جاتا ہے وہ اس کے لیے وبال جان ہو جاتا ہے۔ جس بات کا علم نہ ہو اسے برا نہ سمجھو، ہو سکتا ہے کئی باتیں ابھی تک تمہارے کان تک نہ پہنچی ہوں۔ صاحب علم اگرچہ حقیر حالت میں ہو اسے ذلیل نہ سمجھ۔ بے وقوف اگر بڑے رتبے پر ہو اسے بڑا خیال مت کر۔ تھوڑا علم فساد عمل کا موجب ہے اور صحت عمل علم پر منحصر ہے۔ لوگوں کو طلب علم میں صرف اس وجہ سے بے رغبتی پیدا ہو گئی ہے کہ بہت سے عالم ایسے نظر آتے ہیں جو اپنے علم پر عمل کم کرتے ہیں۔ جب کسی برتن میں کوئی چیز ڈالی جائے تو وہ بھر کر تنگ ہو جاتا ہے اور اس میں مزید گنجائش باقی نہیں رہتی، سوائے علم کے برتن یعنی انسانی سینے کے، کہ اس میں جس قدر زیادہ ڈالتے جاؤ یہ اتنا ہی پھیلتا جاتا ہے۔ دنیا داروں کی دوستی ایک معمولی اور ادنا بات سے دور ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی قابل شخص دوستی کے اہل نہ ملے تو کسی نااہل سے دوستی مت کر۔ دوست سے دھوکہ کھانے اور دشمن سے مغلوب ہونے سے بچا رہ۔ دشمن ایک بھی بہت ہے اور دوست زیادہ بھی تھوڑے ہیں۔ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ کم عقل سے دوستی کرنا اپنی کم عقلی جتانا ہے۔ جو شخص اپنی زبان کو اپنے نفس پر حکمران بنا دیتا ہے وہ اپنی وقت ختم کر دیتا ہے۔ انسان اپنی زبان کے پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ زیادہ خاموشی سے وقار پیدا ہوتا ہے۔ جس کی گفتگو زیادہ ہو اس کی خطائیں زیادہ ہوتی ہیں، اور جس کی غلطیاں زیادہ ہوں اس کی حیا کم ہو جاتی ہے۔ جس کا حیا کم ہو اس کا تقویٰ کم ہو جاتا ہے، اور جس کا تقویٰ کم ہو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جس کا دل مردہ ہو جائے وہ آگ میں داخل ہوگا۔ گفتگو آپ کے قبضے میں ہوتی ہے جب تک آپ اس کو زبان سے نہ نکالیں، اور جب آپ اسے زبان سے نکال دیں تو آپ خود اس کی گرفت میں آ جائیں گے۔ اس لیے تم اپنی زبان کو ایسے محفوظ کر کے رکھو جیسے سونے چاندی کو محفوظ کر کے رکھتے ہو، اس لیے کہ بہت سے کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ نعمت کو سلب کر لیتے ہیں۔ تو اس بات پر تو قادر ہے کہ خاموشی کو کلام بنا لے، لیکن تو اس پر قادر نہیں کہ اپنے کلام کو خاموشی بنا لے۔ زبان سے بڑھ کر کوئی بھی چیز زیادہ قید کیے جانے کی حقدار نہیں۔ خندہ روئی سے پیش آنا سب سے پہلی نیکی ہے۔ گناہوں پر نادم ہونا ان کو مٹا دیتا ہے، اور نیکیوں پر مغرور ہونا ان کو برباد کر دیتا ہے۔ جو شخص نیک سلوک کرنے سے درست نہ ہو وہ بد سلوکی سے درست ہو جاتا ہے۔ اگرچہ کوئی قدر شناس نہ ملے مگر تو اپنی نیکی کو بند نہ کر۔ نیک کام کرنے میں کسی کے پیچھے ہونا اس سے بہتر ہے کہ برے کاموں میں اوروں کا پیشوا ہو۔
شکریہ میں کمی کرنے سے محسن لوگ نیکی کرنے میں بے رغبت ہو جاتے ہیں۔ تمام لوگوں میں نیک کام پر سب سے زیادہ قادر وہ شخص ہے جسے غصہ نہ آئے۔ نیک عمل کا ثواب اس کی مشقت کے اندازے سے ملتا ہے۔ برائیوں سے پرہیز کرنا نیکیاں کمانے سے بہتر ہے۔ جو شخص کسی ایسے شخص سے نیکی کرتا ہے جو اس کے قابل نہ ہو، وہ اپنی نیکی پر ظلم کرتا ہے۔ عورت اگرچہ شر اور خرابی ہے، مگر اس سے بڑھ کر خرابی یہ ہے کہ عورت کے بغیر گزارا بھی نہیں ہو سکتا۔ شریر عورتوں سے بالکل برکنار رہو اور جو بھلی مانس ہوں ان سے بھی ہوشیار رہو۔ جب کوئی شخص کسی عورت کو دیکھے اور اسے وہ پسند کرے تو وہ اپنی عورت سے ہم بستری کرے، کیونکہ جیسی عورت وہ ہے ویسی ہی اس کی اپنی عورت۔ عورت ایک ایسا بچھو ہے جو لپٹ جائے تو بھی اس کے زہر میں لذت ہے۔ یا الہ العالمین، ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی اور آپ کی آل اطہار کی محبت عطا فرما۔ آمین۔